الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو بالخصوص میڈیا کے جو اثرات ہمارے معاشرے کے اوپر اور بطور خاص ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین جو ہر وقت اس سے وابستہ ہیں، ان کے اوپر کس قدر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، آج اس حوالے سے ہم چند ایک باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دور جدید کے ان فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ سب سے پہلے تو یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا، بالخصوص خواتین کی جانب سے مجھے یہ اطلاع دی گئی تو میں اس لیے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جمعہ کے خطبہ کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جس وقت امام خطاب شروع کر دے، اذان ہو رہی ہو تو بھی آپ کوئی بات وغیرہ کر سکتے ہیں، امام منبر پر بیٹھا ہو بات کر سکتے ہیں کوئی ضروری۔ جس وقت خطاب شروع ہو جائے اس کے بعد کوئی کسی قسم کی بات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا کوئی بھی لغو حتیٰ کہ اپنے سامنے پڑے ہوئے کسی تنکے کو چھیڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو خواتین کی جانب سے مجھے بطور خاص کہا گیا کہ اس پر جو ہے وہ کمی اور کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے کہ خطاب شروع ہو جاتا ہے لیکن خواتین جو ہیں وہ متوجہ نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ خطاب شروع ہو جانے کے بعد، امام کی گفتگو شروع ہو جانے کے بعد آپ کی توجہ مکمل، آپ کی سماعت، آپ کی نگاہیں، آپ کے تمام حواس جو ذہن ہے وہ اس گفتگو کے اوپر مرکوز ہونا چاہیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اسی طرح خواتین کا تو مجھے علم نہیں، مرد حضرات میں بھی یہ کندھوں کو پھیلان کر آنا، کندھوں کو پھیلان کر آگے آنا یہ سخت ترین منع ہے، اور میں نے اس بارے میں بارہا آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ جلدی آنے کی کوشش کریں، لیکن تاخیر سے آ کے کندھوں کو پھیلان کر آگے آنا، آگے آ کر بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دوران خطبہ اپنے گھٹنوں کو اوپر کر کے
اور ایسے بازو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اکثر لوگ دیکھے ہیں یہ گھٹنوں کو ایسے کر کے اور ایسے بازو اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں نا, ایسے بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. ہاں ویسے پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں یا کوئی اور طریقے سے آپ بیٹھ جائیں, یہ بیٹھنا اس سے معیوب بھی لگتا ہے دیکھنے والوں کو بھی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس سے منع فرمایا ہے. یہ چند ایک باتیں تھیں جو کمی کوتاہی مجھے نظر آ رہی تھی. اللہ تعالی ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما دے. دیکھیے ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے, میڈیا کے کردار پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کے اس دور میں بہت ہی سمجھدار کوئی انسان ہوگا اور بہت ہی زیرک انسان ہوگا جو میڈیا کے اصل چہرے کو بھانپ سکتا ہوگا, وگرنہ یہ ایسا دھوکہ اور ایسا فراڈ ہے کہ دن کو رات کر کے دکھا دے اور آپ پہچان نہ سکیں کہ یہ رات ہے یا دن ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو آگے چلا لوں گا. یورپ کے انگلینڈ کے اندر یہ خبر اخبار کے اندر شائع ہوئی. کیا ہوا, ایک کتے نے ایک آدمی کے اوپر حملہ کیا. وہاں پر ایک مسلمان موجود تھا, اس نے اس حملہ کرنے والے کتے کو پکڑا, اس کو وہاں پر مارا, جس طرح بھی کیا اس آدمی کی جان بچائی, اور اس جان بچانے میں, اس کتے کو مارنے میں وہ کتا جو ہے وہ مر گیا. وہاں پر چند صحافی بھی موجود تھے, لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا کہ واقعتاً آپ نے ایک ایسے کتے کو جو کہ پاگل ہو چکا تھا اور اگر وہ کاٹ لیتا تو اس کی جان جا سکتی تھی یا آپ کی جان جا سکتی تھی, آپ کو وہ نقصان پہنچا سکتا تھا, آپ نے ایک انسان کی جان بچا لی, اپنی جان پر کھیل کر ایک انسان کی جان بچائی ایک کتے سے. اور جب صحافی نے اس کو یہ پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس دین سے, کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, تو جب اس نے اپنا نام بتایا اور اس نے یہ بتایا کہ میں ایک مسلمان ہوں, میں ایک مسلمان ہوں, تو اگلے دن جب اخبار کے اندر خبر شائع ہوئی تو وہ خبر یہ تھی کہ ایک مسلمان نے ایک کتے کو مار دیا ہے. ایک مسلمان نے بلا وجہ ایک کتے کو مار دیا ہے. یعنی تصویر کا اصل رخ کیا تھا کہ ایک مسلمان نے ایک انسان کی جان بچائی تھی, لیکن تصویر کے اس رخ کو بدل کر کس طرح پیش کر دیا گیا. یہ ایک مثال کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میڈیا کتنا بڑا دھوکہ اور کتنا بڑا فراڈ ہے. اس کی حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑی واضح طور پر بیان کر دی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی ہی دھوکہ ہے. کیا مطلب کہ بظاہر اگرچہ انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑی بارونق ہے, بڑی اس میں چاشنی ہے, بڑی اس میں لذت ہے, بڑی اس میں خوبصورتی ہے, بڑی اس میں انسان کو جاذبیت نظر آتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں ایک پرے کاں کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے, ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت اللہ رب العزت کی نگاہ میں نہیں ہے. یہ محض دھوکہ ہے جو تمہیں خوبصورت نظر آ رہا ہوتا ہے, وگرنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو یاد رکھ لیجیے یہ بات, گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری خواتین میڈیا کے اوپر بنی سنوری خواتین کو دیکھ کر, یہ مارننگ شوز دیکھ کر اور میڈیا کے اوپر دیدہ دیو برانڈز کی ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ کر اپنی زندگی کو جینن نہ بنائیں, اپنی زندگی کو پرتکلف بنا کر اور اپنی زندگی کو فضول خرچی, عیش و عشرت, شوخی اور فخر میں ڈا کر اپنے آپ کو اس مقام سے نہ گرائیں جو اللہ رب العزت نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی شوخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب, بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کل مختال, کسی بھی شوخی کرنے والے کو. جب ایک عورت, ایک مسلمان عورت ایک دیدہ زیب لباس پہن کر چند خواتین میں بیٹھ کر شوق کا اظہار کر رہی ہوتی ہے اور شوخی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے, یاد رکھ لیجئے وہ اس وقت شیطان کی نظروں میں پسندیدہ ہوتی ہے اور اللہ کی نظروں میں ناپسندیدہ شمار ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا خیال ہے, ہمیں اللہ کی نظروں میں پسندیدہ بننا ہے یا ہمیں شیطان کی نظروں میں پسندیدہ بننا ہے؟ اور یہ برانڈ کے کپڑے پہن کر فخر کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا, دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دوسروں کا مذاق اڑانا, یہ ایسی عادات ہیں جو خواتین کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واعظ کے موقع کے اوپر جو آپ نے
عید کے مقام پر خواتین سے کیا تھا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. خواتین کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو. کیوں صدقہ اور خیرات کیا کرو؟ میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے، میں نے جہنم میں تمہاری کثرت کو دیکھا ہے. اور جہنم میں خواتین کی کثرت کی وجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کیا؟ کہ تمہاری زبان سے بہت زیادہ لعن طعن ہوتی ہے اور تم خامدوں کی ناشکری کرنے والی ہے. یعنی بہت زیادہ تانے دینے والی، لعن طعن کرنے والی، دوسروں کو حقیر جاننے والی. اور خامن چاہے کتنا بھی خرچ کر دے، چاہے کتنی بھی خاتون کی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کر دے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خامن ایک خواہش پوری نہ کرے نا، کبھی بیوی کی ایک بات کبھی پوری نہ کرے، تو وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ ما رأیت خیرا قط، تیرے گھر میں میں نے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں، مجھے کبھی تجھ سے خیر ملی نہیں ہے، مجھے تو ہمیشہ اس گھر میں دکھ ہی ملا ہے. یہ وہ ناشکری ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص خواتین کو منع فرمایا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ عورتوں کو کہ مردوں کے لیے فتنہ نہ بن جائیں. یہ باریک لباس پہننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ عورتیں ابھی تک نہیں دیکھی ہیں، وہ عورتیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں، لیکن قیامت سے قریب وہ آئیں گی، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی. وہ جنت کی خوشبو بھی، جو میلوں سے جنت کی خوشبو آئے گی، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکیں گی. اور وہ عورتیں کون سی عورتیں ہوں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا لیکن لباس اتنا باریک ہوگا کہ گویا وہ برہنہ ہی ہے. پہنا نہ پہنا ایک برابر ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں یہ فٹنگ والا لباس، یہ ٹائٹ پجامے، یہ سب کیا ہے؟ یہ عورت کا مرد کے لیے اپنے آپ کو فتنہ بنانا ہے. قرآن نے ایک اصول بیان کیا، ایک مفسرین نے بیان کیا، جہاں چوری کا ذکر آیا قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. قرآن کہتا ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اگر مرد چوری کرے ہاتھ کٹے گا، عورت چوری کرے ہاتھ کٹے گا. قرآن نے ایک اصول بیان کیا. جب قرآن زنا کا ذکر کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. چوری کرنے والی عورت، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد. آپ کو بھی فرق نہیں محسوس ہوا ہوگا کہ میں نے جو قرآن کی 2 آیتیں پڑھی آپ کو پتا نہیں چلا ہوگا میں نے کیوں بیان کی. کیا فرق ہے ان میں؟ فرق یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا جو عنصر جس جنس میں زیادہ پایا جاتا تھا اللہ رب العزت نے اس کا ذکر پہلے کیا ہے. السارق میں چوری میں چوری کرنے والے مرد کا ذکر پہلے کیا. کیوں؟ کیونکہ چور زیادہ مرد ہوتے ہیں، چوری کی رغبت زیادہ مردوں میں ہوتی ہے، خواتین کم چوریاں کرتی ہیں. اور جہاں زنا کا ذکر تھا وہاں اللہ نے پہلے عورتوں کا ذکر کیا. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں. وہاں اللہ نے پہلے عورت کا ذکر. کیوں؟ اس سے یہ بات بتانا مقصود تھی کہ عورت ہے جو مرد کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، جو زنا کے اسباب کے دروازے کھول دیتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ، سب سے ان کے ایمان کو نقصان پہنچانے میں، اضر علی الرجال، مردوں کے اوپر جو ان کے ایمان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گا وہ فتنہ میں نے کون سا چھوڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فتنۃ النساء ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے. جب عورت بے حیا ہو جائے گی، جب عورت اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا شروع کر دے گی، جب عورت بازار میں نیلام ہو جائے گی، جب عورت باہر نکلتی ہے بے حیا ہو کر، تو یاد رکھ لیجئے وہ حسن نہیں ہوتا جو لوگوں کو اس کی طرف فریفتہ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شیطان عورت کے سر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. شیطان جو ہے وہ عورت کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور لوگوں کو اس عورت کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے اور ان کو اور مردوں کا خیال اس عورت کی طرف جو ہے وہ بہکاتا ہے. یہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے. عورت وہ جب بے حیا ہو کے نکلتی ہے تو وہ شیطان کا ایک تیر بن جاتی ہے جس سے وہ مردوں کو شکار کرتا ہے.
اور جب یہ گناہ ہو جاتا ہے پھر مرد کیا اور عورت کیا، پھر اس گناہ میں دونوں ہی برابر کے شریک ہوتے ہیں، پھر اس گناہ میں دونوں ہی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کی بیٹی کو آج حیا کا دامن اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، یہ حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور ہم دیکھتے ہیں عورت کے اندر، یہ صرف مرد کے ساتھ خاص نہیں، فرمایا جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرتے پھرے، کسی کو کون پوچھنے والا ہے۔ جب عورت اپنے اندر سے حیا ختم کر دیتی ہے، جب حیا کی چادر اتار دیتی ہے، پھر کیسا بھی لباس پہنے، کیسی بھی زبان بولے، کیسی بھی بےہودہ گفتگو کرے، کیسی بھی وہ زندگی گزارے، کوئی اس کو ڈر خوف ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کو روکنے والا ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، گناہ سے روکنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کا خوف ہے، اللہ کی ذات کا خوف، اللہ کا یقین ہو جانا۔ یہ امت مسلمہ کی بیٹیاں فیس بک کے اوپر، ہم سے کچھ چھپا تو نہیں ہے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہ فیس بک کے اوپر چہرہ کاٹ کر اپنی تصویر لگا رہی ہے، کوئی بال آگے گرا کر اپنی تصویر لگا رہی ہے، کوئی کسی طرح سے اپنی صرف چہرہ چھپا کر تصویر لگا رہی ہے۔ کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چہرہ چھپا لینے سے آپ کا حسن اور پردہ پورا ہو گیا، حسن چھپ گیا ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم، آپ نے اپنے چہروں کو لوگوں سے چھپا لیا، لیکن اپنی اس حرکت کو اللہ سے آپ نہیں چھپا سکتی۔ آپ کا تو بال بال پردہ ہے، مسلمان عورت کا بال بال پردہ ہے، اس کا روئے روئے پردہ ہے، اس کا ایک ایک پور جو ہے وہ پردہ ہے۔ یہ ظلم اپنے اوپر نہ کریں کہ چہرے کو چھپا کر اور باقی سارا جسم جو ہے وہ فیس بک کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ اندازہ نہیں ہے ہمیں کہ شیطان جب رگوں میں خون کی گردش تیز کر دیتا ہے پھر انسان درندوں سے بھی زیادہ خوفناک شکاری بن جاتا ہے۔ دیکھے نہیں آپ نے واقعات؟ کیا نہیں دیکھے آپ نے واقعات؟ یہ زینب کیس جیسے واقعات جو اس ملک عزیز، وطن عزیز، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیش آئے، کیوں پیش آئے؟ اس لیے کہ شیطان رگوں میں جب خون کی گردش کو تیز کرتا ہے، یہ خون آشام درندے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ انسان پھر انسان نہیں رہتا، اس کے اندر سے ترس ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر درندگی، خون اتر آتا ہے اس کی آنکھوں کے اوپر۔ تو اپنے آپ کو باحیا بنا لیجئے، اسلام نے آپ کا تحفظ کیا ہے۔ اللہ کی قسم، عورت وہ ذات ہے کہ کائنات کی عظیم ہستی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا مقدمہ لڑا ہے۔ عورت کا مقدمہ اللہ کے نبی نے لڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو اس وقت آئے، یہ قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ایک روایت میں بھی یہ واقعہ آتا، اور امام بغوی رحمہ اللہ تعالی نے اسی آیت کی تفسیر میں عربوں کا یہ دستور اور یہ تاریخ لکھی۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک شخص جب وہ یہ عورت کے ساتھ ہوتا تھا، یہ بیٹی کے ساتھ ہوتا تھا، اسلام نے اس سے روک دیا ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، ایک شخص اس کے گھر بیٹی پیدا ہونی تھی، اس کی بیوی ابھی حاملہ تھی، وہ سفر پر جانے لگا، اس نے اپنی بیوی کو کہا میں سفر پر جانے لگا ہوں، سفر لمبے ہوتے تھے سالوں کے، اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو مار دینا، بیٹی پیدا ہوگی تو اس کو مار دینا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، وہ سفر سے واپس آیا سالوں بعد، بیوی نے بیٹی کی پرورش کی، جب وہ واپس آیا اس نے بیٹی کو کسی عزیز کے گھر چھوڑ دیا، 2-3 دن اس نے گزارے، اس نے پوچھا، اس نے کہا وہ بیٹی پیدا ہوئی تھی ختم ہو گئی، پھر ایک دن بہانے سے وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے آئی، اس کو آنگن میں کھیلتے ہوئے چھوڑا، وہ دیکھ رہا ہے یہ کسی کی بیٹی کھیل رہی ہے، پھر بیوی نے کہا اس نے اپنی بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے معصوم چہرے کو دیکھا ہے، اس کا دل نرم ہو گیا ہوگا، موقع کو مناسبت سے اس نے ایک دن بتایا کہ اے میرے شوہر یہ وہ بچی ہے جو میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، یہ تیری بیٹی ہے، یہ فلاں رشتہ دار کی بیٹی نہیں ہے، یہ ہماری بچی ہے۔ لیکن اس ظالم کے دل میں ترس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس نے بیلچے کو اٹھایا، اس بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے گیا، اور ریگستان میں جا کر وہ گڑھا کھود رہا ہے،
یہ واقعہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی میرے پاس کھڑی تھی، میں گڑھا کھود رہا تھا، وہ مجھے پوچھ رہی تھی بابا کیا کر رہے ہو، مجھے ترس نہیں آیا، میں نے اس بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے گڑھا کھودا، میرے کپڑوں پر جب گرد گرتی تھی تو وہ بیٹی اس گرد کو بھی صاف کرتی تھی، مگر مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں نے اس گڑھے میں اس کو پھینک دیا، میں نے ایک بیلچے سے مٹی ڈالی۔ وہ کہتی بابا میرا کیا قصور ہے، بابا مجھے کیوں زندہ درگور کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آخری مٹی بھی اس کے اوپر ڈال دی، مجھے ترس نہیں آیا، کیا مجھے یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ کہہ رہے تھے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وہ دن آئے گا، وہ دن ضرور آئے گا جس دن اللہ زندہ درگور کیے جانے والی بیٹی کو پوچھے گا کہ تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ تیرے رب کا فیصلہ تھا کہ اس نے بیٹی عطا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے امت مسلمہ کی بیٹی تیرا مقدمہ لڑا ہے، یہ کہہ کر تیرا دفاع کیا ہے کہ جس مرد کے ہاں اللہ رب العزت، پورا واقعہ سن لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں اکیلی ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک عورت مانگنے والی، اس کے دائیں طرف ایک بچی، اس کے بائیں طرف بھی ایک بچی، اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور دے دی، ایک کھجور دی، کھجور کے اس نے دو ٹکڑے کیے، ایک اپنی دائیں طرف کھڑی بیٹی کو دے دیا، ایک اپنی بائیں طرف کھڑی بچی کو دے دیا۔ ماں باپ خود بھوکے رہ لیتے ہیں، اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ عجیب منظر تھا۔ حضرت عائشہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے یہ عجیب سا منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک عورت نے سوال کیا، وہ خود بھی تو بھوکی ہوگی نا، وہ خود بھی تو بھوکی ہوگی، لیکن جب میں نے اس کو کھجور دی، اس نے وہ کھجور ایک دائیں بچی کو دے دی، ایک بائیں کھڑی بچی کو دے دی، اس نے خود نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس کو اللہ رب العزت نے بیٹیاں عطا کی، اس نے خلوص نیت کے ساتھ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھتے ہوئے، اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے ان بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دیا۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے قیامت والے دن اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ یہ بیٹی کی پرورش ہے، یہ بیٹی کی پرورش ہے جس پر مسلمان مرد کو اللہ رب العزت جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو کیوں یہ بیٹی اپنا احترام، اپنا تقدس کیوں نہیں کروانا چاہتی؟ اور اللہ کی قسم وہ گندا ترین معاشرہ ہے یورپ کا معاشرہ، اس معاشرے کی طرف نہ دیکھو، اس معاشرے کی طرف نہ دیکھو۔ میں ایسے کیس میں نے پڑھے کہ روکتے کھڑے ہو جائیں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر وہ بیان نہیں کیے جا سکتے کہ کس قدر غلاظت اور گندگی کے اندر گھرا ہوا ہے وہ معاشرہ۔ ہم امت مسلمہ کی بیٹی کو اللہ رب العزت نے ایک حیا دی ہے، ایک وقار دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، اس کو گھر کی مالکن بنایا ہے۔ یہ تربیت جانتے ہیں کتنی معنی رکھتی ہے؟ یہ تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی زوجہ حضرت ہاجرہ کے ہمراہ چھوڑ آتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی سکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی تعلیم دینے والا ہے، کوئی بھی نہیں۔ وہ بدو قبائل آ کر وہاں آباد ہو گئے ہیں۔ لیکن چند سالوں کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں نے اپنے خواب میں اللہ کا یہ حکم دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، میں تجھے ذبح کر دوں، فانظر تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ مفسرین نے یہاں لکھا اسماعیل علیہ السلام کو باپ کی تابعداری اور اللہ کی تابعداری سکھانے والی سوائے اس کے ماں کے اور کوئی نہیں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کرنے والی کون تھی؟ ان کی والدہ تھی جس نے رچا بسا دیا تھا روئے روئے میں کہ بیٹا باپ کی تابعداری کرنی ہے، باپ کی فرما برداری کرنی ہے، خالق کائنات اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ ایسی تربیت کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا کہا ستاجدنی، اے میرے بابا آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔
میں اس قربانی دینے کے لیے حاضر ہوں. یہ ہے ایک ماں کی تربیت جو وہ اولاد کی تربیت کر کے ایک معاشرہ جو ہے وہ سیچ دیتی ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے گھروں کی زینت بنایا اور مرد کو یہ تلقین کی ہے, بار بار تلقین کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا خیرکم خیر لأہلہ. یاد رکھو تم میں سے بہترین کو نہیں ہے جو باہر بہت اچھا ہے, جس کا باہر ویار بہت اچھا ہے, لوگ اس کو بہت اچھا کہتے ہیں. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمان مردو تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے, جس کے بیوی بچے اس سے راضی ہیں, جس کی بیوی اس سے خوش ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو تحفظ دیتے ہوئے, دیکھو تو صحیح کس کس مقام پر تمہیں اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی تحفظ دے رہے ہیں. عورت کو تحفظ دیتے ہوئے, اس کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کو اللہ رب العزت نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. ٹیڑھی پسلی سے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو. کیا مطلب؟ یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہاری طرح ذہین ہو سکتی ہے, یہ تمہاری طرح قابل ہو سکتی ہے, یہ کمزور ہے, صنف نازک ہے, اس سے غلطیاں ہوں گی, اس سے خطائیں ہوں گی, یہ زبان کی تیز ہے. لیکن اے مرد مسلمان تجھے اس کو درگزر کر کے اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کو تلقین کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام تک یہ تلقین کرتے رہے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. ایک عورت جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تیرے ساتھ چلی جاتی ہے, وہ تیری تابعداری کرتی ہے, تیرے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے, تیرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے, تیرے بہن بھائیوں کی خدمت کرتی ہے, تیرے لیے اپنے پیٹ میں تیری اولاد کو جنم دیتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں کہتی کہ اس کے بعد بھی تو اس کو یہ تانا دے کہ تو جہیز کم لے کر آئی ہے, تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا ہے. یہ تانے نہیں دیے جائیں گے عورت کو. اللہ کی قسم مرد عورت کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا, عورت مرد کے اوپر ڈھیروں احسان کرتی ہے. اور مرد عورت کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا, عورت مرد کے اوپر ڈھیروں احسان کرتی ہے اس معاشرے کے اندر. کیسے؟ سن لیجئے, اگر مرد عورت کے نان و نفقے کا خیال کرتا ہے یہ اس کے اوپر فرض ہے, نہیں کرے گا کل اللہ کے روز جواب دہ ہوگا. اگر اس کو اچھا پہناتا ہے, اچھا کھلاتا ہے, اس کی اچھی نشوونما کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, یہ سب کچھ کرنا مرد کے اوپر فرض ہے. لیکن عورت کے اوپر خامن کی تابعداری فرض ہے. ہمارے معاشرے کے اندر, ٹھیک ہے میں اس سے منع نہیں کرتا, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر خواتین مرد کے پورے گھر کی خدمت کرتی ہیں, اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہیں, اس کے بہن بھائیوں کی خدمت کرتی ہیں, آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ عورت کا احسان ہے جو وہ مرد کے اوپر کرتی ہے. مرد کو اس احسان کی قدر کرنی چاہیے, مرد کو عورت کے اس احسان کی قدر کرنی چاہیے. ایک باپ پورے معاشرے میں سے جب وہ رشتہ کرنے لگتا ہے نا, وہ پہلے کسی کے پاس جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے لڑکے میں کوئی عیب تو نہیں ہے, خاندان تو اچھا ہے نا, کماتا تو ٹھیک ہے نا, میری بیٹی کو دکھ تو نہیں ہوگا. کتنے وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے, کتنی جانچ پڑتال کرتا ہے. اس کے بعد پورے معاشرے میں سے ایک آپ پر اعتماد کر کے اپنی بیٹی کو اللہ کے نام پر آپ کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے, اللہ کے نام پر آپ کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے. باپ کی اس محبت کی, باپ کی اس قربانی کی مرد کو قدر کرنی چاہیے, مرد کو قدر کرنی چاہیے. لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب خود خواتین اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیتی, خود اپنے آپ کو بد کردار بنا لیتی ہیں, یا خود اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے, اپنی چغلی اور غیبت کی عادت کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد کر لیتی ہیں. وگرنہ یاد رکھ لیجئے اسلام نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. اسلام نے وراثت میں بھی آپ کا حق رکھا, اسلام نے حق مہر میں بھی آپ کا حق رکھا, اسلام نے ماں کے روپ میں بھی آپ کو تحفظ دیا ہے. دنیا کی وہ 4 خواتین کا کردار ہمارے سامنے ہے جو نمایاں مقام رکھتی ہیں. سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم, ان کا صبر, ان کی پاک دامنی, ان کی استقامت جو ہے وہ خواتین کو مطالعہ کرنا چاہیے اس کا, اور اس جیسا اپنی زندگیوں کو بنانا چاہیے. دوسری حضرت آسیہ, کتنا برا شوہر ہے, کتنا برا شوہر ہے.
فرعون کی مثال ہم تب دیتے ہیں جب ظلم اور جبر میں کسی کی مثال دینی ہو. فرعون جیسے کہ گھر میں ایمان والی زندگی گزارنے والی اگر کوئی خاتون ہے تو وہ حضرت آسیہ ہے. اور اتنی بڑی سزا اس نے دی جس وقت اس کو یہ آخر ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ اب یہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گی تو پہاڑ کے ساتھ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھوں کے اندر اور پاؤں کے اندر کیل ٹھکوا دیے. فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کے کیل ٹھکوا دیے. اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر زندگی میں ہی آسمان سے پردہ ہٹا دیا اور حضرت آسیہ کو جنت میں ان کا محل دکھا دیا تھا. تب ان کو صبر آیا, تب ان کو استقامت اللہ رب العزت نے عطا کی. تو حضرت آسیہ کے کردار کو پڑھو, نافرمان شوہر تھا لیکن پاک دامنی کا ہاتھ نہیں چھوڑا, زندگی ایمانداری سے گزاری, زندگی ایمان کی گزاری. اور آؤ آگے چلیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ کا مثالی کردار کس عورت سے پنہا ہے؟ اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے اوپر وار دیا ہے, دین کی خدمت کے لیے وار دیا ہے, اپنا مال وار دیا ہے, اپنا خاندان, اپنی صلاحیتیں. اور مشکل وقت کے اندر اگر شوہر کا ساتھ کوئی دے سکتا ہے تو وہ سب سے قریبی ساتھ عورت کا ساتھ ہوتا ہے. بیوی کا ساتھ وہ ساتھ ہے کہ جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی, آپ کو تسلی دینے والی کون تھی؟ کوئی اور نہیں, آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور خاتون جنت, سیدہ خاتون جنت, جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. ہم سیانے کہتے ہیں نا, بیٹی دکھی تو جگ دکھی. جس کی بیٹی گھر میں دکھی ہو اس کے لیے سارا جہان دکھی ہوتا ہے, اس کو سکون نہیں ملتا. بیٹیوں کو دکھ نہ دو, بیٹیوں کے باپ کو تکلیف ہوتی ہے. بیٹیوں کو دکھ نہ دو, بیٹیوں کے باپ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میری بیٹی کو تکلیف نہ دو, میری بیٹی کو تکلیف دو گے مجھے تکلیف ہوگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرو, آج کی امت مسلمہ کی خاتون پڑھو اور دیکھو کہ کائنات کی وہ عظیم ہستی کی بیٹی جس کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی ہے, وہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے. آج ہم ایک جوڑا, ایک خاتون جس محفل میں پہن لے وہ دوبارہ اس جوڑے کو پہننا گوارا نہیں کرتی. یہ کیسا مزاج بن گیا ہے, یہ فضول خرچی کیسی ہماری عورتوں میں آ گئی ہے. ایک جوڑا ایک دفعہ پہن لیا, کہتے ہیں اب دوبارہ اس کو نہیں پہننا, فلاں نے دیکھا ہوا ہے, فلاں نے دیکھا ہوا ہے. ایک جولری کا سیٹ جس محفل میں پہن لیا, یہ اب دوبارہ نہیں پہننا, فلاں نے دیکھا ہوا ہے. حضرت فاطمہ کا حال دیکھو, آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہیں, ہاتھ دکھاتی ہیں, آٹا کی چکی کو پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں کے اوپر چھالے بن گئے ہیں, اور آ کر کائنات کے امام سے سوال کرتی ہیں, میرے بابا اب آپ کے پاس کہیں سے غلام آئیں گے تو مجھے ان غلاموں میں سے ایک غلام دے دیجیے گا. مجھے گھر کے کام کاج کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھپانا پڑتا ہے, مجھے ایک غلام دے دیجیے گا, میری زندگی کچھ سہولت سے گزر جائے گی. آج کی خواتین کتنی بار سہولت زندگی گزار رہی ہیں, لیکن کائنات کے امام کیا کہتے ہیں, اپنی بیٹی کو, اوروں کو تو غلام دیے ہیں, اپنی بیٹی نے جب غلام مانگا ہے تو کیا کہتے ہیں, میری بیٹی تیرے لیے غلام نہیں, میں تجھے اللہ کی ایک تسبیح ایسی بتا دیتا ہوں وہ کر لیا کہ اللہ تیری ہی معاورت کر دے گا. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تسبیح پڑھ لیا کر. بیٹی خدمت گزار غلام مانگ رہی ہے اور باپ اس کو پھر آخرت کے خزانے دے رہا ہے, دنیا کی سہولت نہیں دے رہا, آخرت کے خزانے دے رہا ہے. اور یہ تسبیح ہم نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں, امت کا فائدہ ہو رہا ہے, امت کا فائدہ کر دیا, اپنی بیٹی کو ایک تسبیح سکھا دی. ان خواتین کی سیرت کا مطالعہ کیوں نہیں کرتی آج کی ناشکری خاتون, آج کی وہ خاتون جس نے اپنے پردے کو اتار پھینکا ہے. اور شیطان نے یہ کیسا دھوکہ دے دیا ہے, پردے میں بھی ہمیں دھوکہ دے دیا ہے. پردہ تو اس لیے تھا, برقع تو اس لیے تھا کہ تمہاری زینت, تمہاری وہ جاذبیت ختم ہو جاتی, لیکن تم نے یہ کیا کیا, یہ شیطان کے حملے ہے. تم نے برقعے کے اوپر ہی کڑھائی کروا لی, تم نے برقعے کو ہی فٹنگ والا بنا دیا.
کہ شیطان برقے کی آڑ میں بھی لوگوں کو تمہاری طرف فریفتہ کرتے رہے. برقع تم نے پہنا ہو اور لوگ پھر بھی تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا ہو. یہ کیسا مزاج تم نے بنا لیا ہے. یہ شیطان کے ہتھ کندھے ہیں کہ اس نے تمہیں برقے کے اندر ہی گمراہ کر دیا ہے. اور یاد رکھو کیا وہ کردار تھا. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی گوش گزار کیا. آج اس موقع کی مناسبت سے اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، وقت بھی ختم ہو چلا. کیسی تربیت تھی بچیوں کی. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی یہ تابعی ہیں اور حدیث کے امام ہیں اور مسجد النبوی میں درس حدیث دے رہے ہیں. اور ایک دن دیکھتے ہیں کہ ان کا شاگرد محمد بن عبداللہ وہ درس حدیث میں حاضر نہیں ہے. 3-4 دن کے بعد آیا، پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے بھائی محمد؟ کہنے لگے کہ استاد محترم میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میری بیوی وفات پا گئی تھی، میری بیوی کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے، اس کے کفن دفن کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. کہا اچھا بتاؤ شادی کرنا چاہتے ہو؟ اب بیوی انتقال، وہ کہنے لگے حضرت استاد محترم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کہتے اچھا ٹھہر جاؤ. مجلس برخاست ہو گئی. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد محمد بن عبداللہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. اور یہ بات بھی تاریخ والوں نے لکھی کہ وقت کا گورنر اپنے بیٹے کے لیے 1 سال تک آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا رہا، آپ نے انکار کر دیا. 1 سال تک ایک متقی سادہ سے انسان کو دے دیا. محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرا روزہ تھا، میں گھر گیا، افطار کی ابھی تیاری کر رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے سعید بن مسیب کھڑے ہیں، آپ کے پیچھے ان کی بیٹی ہے. کہنے لگے محمد یہ تمہاری امانت ہے، میں تمہارے سپرد کرنے آیا. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ایسے بھی شادی ہو سکتی ہے، ہمارے تصور میں نہیں ہے. کہتے ہیں میں چھت پر چڑھ گیا، چھت پر کھڑے ہو کر میں نے اعلان کیا لوگوں یہ عورت جو میرے گھر میں آ گئی ہے یہ یاد رکھو، سن لو، کوئی غیر عورت نہیں، سعید بن مسیب کی بیٹی اور میری بیوی بن کر آئی ہے، کہیں کسی کو کوئی مغالطہ نہ ہو جائے. اعلان کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے. اور 8-10 دن پھر حدیث کے درس میں نہیں آئے. 8-10 دن پھر حدیث کے درس میں نہیں آئے. 8-10 دن بعد استاد سے ملاقات ہوئی. حضرت سعید بن مسیب پوچھتے ہیں محمد بن عبداللہ پہلے تو تمہاری بیوی فوت ہو گئی تھی، تمہاری شادی تو اس لیے کی تھی کہ درس میں ریگولر آؤ، درس میں حاضری ہو، اور شادی کر کے پھر چھٹیاں، پھر 8-10 دن نہیں آئے. تو حضرت محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ استاد محترم اب اس دفعہ میں آپ کے درس حدیث میں اس لیے شامل نہیں ہوا کہ جو درس حدیث حاصل کرنے کے لیے میں مسجد میں آپ کے حلقے میں بیٹھتا تھا وہی حدیث کا درس آپ کی بیٹی مجھے گھر میں پڑھا دیتی ہے. یہ بیٹی کی تربیت ہے. اور جانتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی استاد کون ہیں؟ آپ کی بیوی. حضرت سعید بن مسیب نے حدیث کا علم کس سے حاصل کیا؟ اپنی بیوی سے حاصل کیا. اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیوی کون ہے؟ حدیث کے جنون کی حد تک شوق رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت سعید بن مسیب کی بیوی ہے. اور یہ آگے جو محمد بن عبداللہ کی بیٹی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں بیٹیاں کوئی معمولی کردار کی حامل نہیں ہوتی. یہ جس گھر میں چلی جائیں اس گھر سے حدیث کے امام پیدا کر سکتی ہیں. اس گھر سے ایسے ہونہار طالب علم، ایسے جان نثار مجاہد اور ایسے جوان مرد پیدا ہوتے ہیں کہ تاریخ کے دھارے کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. لیکن اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر کی حاکمیت دی ہے. اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے اور عورت کے لیے جنت کتنی آسان ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، عورت کے لیے جنت کتنی آسان ہے. مرد کو 100 باہر کے جھنجٹ ہیں، 100 باہر کے مصیبتیں ہیں، چاروں ناچار کہیں غلطی وہ کر جاتا ہے. عورت کے لیے کیا ہے؟ اپنے خامن کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرے، پاک دامنی اختیار کرے، فرائض کو پورا کرتی رہے، فرائض کو پورا کرتی رہے، بے حیائی کے اوپر نہ آئے، فرائض کو پورا کرتے رہے. کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اسی بنا کے اوپر اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اپنے آپ کو صرف گھر کی 4 دیواری پہ محدود کر لے تو عورت کے لیے جنت بہت آسان ہے. تو اس
خطبہ جمعہ کے اندر خاص طور پہ خواتین کو نصیحت میں نے اس لیے بھی کی ہے کیونکہ الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر ہماری مسجد میں خواتین کی کثیر تعداد جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے، تو یہ مناسب سمجھا کہ ان کو بھی نصیحت کی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔